السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون، پورا پاکستان۔ اچھا جی، آج الحمدللہ شکر الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سویا تھا کہ یا اللہ مجھے صبح جون سی نے لازمی آپ نے اٹھانا اور میں نے نہ باجماعت فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اکثر کافی دن ہو گئے ہیں یوٹیوب، اسی کی وجہ سے میں رات کو لیٹ سوتا ہوں، تو کل بھی تقریباً 1 بجے سویا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے صبح صبح اٹھا دیا اور میں ابھی بھی نماز پڑھ کے باجماعت آیا ہوں۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے، اور آج کا دن امید ہے کہ جس طرح آغاز بہت اچھا ہوا ہے تو سارا دن بھی بہت اچھا گزرے گا۔ میں نے رات کو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اگر میں آپ کو پسند ہوں نا تو پھر مجھے صبح جون سی نا آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کروانی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا دیا، حالانکہ میں نے کوئی الارم وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا، اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں الحمدللہ۔ آج کا جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور انشاءاللہ سارا دن جو ہے نا وہ ذکر درود پاک ہی ہوگا، اور سورۃ الکاف بھی پڑھتے ہیں۔ میں قرآن پاک کبھی نکال کے لایا تھا، میں نے کہا چلیں سورۃ الکاف پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں نے سوچا کہ چلیں صبح صبح جو ہے نا وہ اپنے سننے والوں کو، اپنے دوستوں کو جو ہے یہ بھی خوشخبری سنائیں کہ الحمدللہ آج ہم نے فجر کی نماز کافی دنوں بعد باجماعت ادا کی ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر روز مجھے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ناممکن ہے۔ یہ سید ابو المدودی کا لکھا ہوا ترجمۃ القرآن ہے۔ یہ اس کا بڑا آسان لفاظ میں نا ترجمہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مختصر سی اس کی تشریح ہوتی ہے۔ تو میں الحمدللہ جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو یہی پڑھتا ہوں، اور ترجمے کے ساتھ مجھے پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے اور بالکل صحیح سمجھ لگتی رہتی ہے۔ اچھا جی، سورۃ الکاف کی الحمدللہ تلاوت ہو گئی ہے، اور اچھا میرا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا، صبح صبح چھت پہ چڑھ گیا ہوں تو لوگ ظاہر سو کے اٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی میرا خیال مناسب تو نہیں ہے، چلیں ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اچھا میں پہنچا تھا سورۃ کاف کی الحمدللہ تلاوت کر لی ہے ہم نے، اور ہم نے سے مراد یعنی کہ میں نے، آپ نے نہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جمعے والے دن لازمی سورۃ الکاف پڑھا کریں۔ اس کے بارے میں نے حدیث پڑھی ہے یا سنی ہے کہ جو سورۃ الکاف کی تلاوت کرتا ہے نا ہر جمعے والے دن، اس جمعے میں نے کی ہے تلاوت، پھر اگلے جمعے میں نے کرنی ہے تلاوت، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان جو میرے سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جانے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے ہیں۔ سورۃ کاف کی یعنی کہ اتنی برکت ہے تلاوت کی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ولاگنگ کی، تو ولاگنگ کا تو مجھے کاک کنڈا نہیں تھا پتہ، یہ ابھی بھی نہیں پتہ، وہ بس بھتیجوں کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کو میں نے اگر میرا فرسٹ ولاگ دیکھا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بس ایویں ہی ارادہ بنا کے جناب ہم بھی ولاگنگ سٹارٹ کرتے ہیں، تو میں نے جو نے کر لی، اس کے لیے پھر بلکہ انویسٹمنٹ بھی کی، ہم نے 14 پرو میکس بھی لیا کہ چلو اچھا رزلٹ ہو، جو میرے پاس پہلے موبائل تھا اس کا رزلٹ اچھا نہیں تھا، تو یہ میں شروع میں تو اس کو بڑا مطلب انجوائے کیا نا ولاگنگ بنانا، اور شوق سے بنایا، پھر جب درمیان میں ابھی لاسٹ 4-5 دن پہلے کی بات، ابھی میرا مطلب 4 دن بعد میں یہ ولاگ بنانے لگا ہوں۔ یہ ولاگ میں نے نہیں پرسوں بنایا تھا، پھر 2 دن کا پیچھے غائب تھا، تو اس طرح مطلب غائب آنے شروع ہو گئے نا، تو کیونکہ یہ مجھے مشکل کام لگتا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ولاگنگ کرنا۔ آج سے 2-4 دن پہلے میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا تھا، میں نے کہا جناب اب ولاگنگ نہیں کرنی، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ میں نے مطلب ظاہر ہے شاپ پہ بھی جانا ہوتا ہے، گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، پھر جماعت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو ان کو بھی نبھانا ہوتا ہے، ان سب کے لیے ٹائم نکالنا جو ہے نا میرے لیے کافی مشکل بن گیا تھا، ایون کہ یہاں تک کہ میرے گھر والی یعنی کہ میری وائف وہ بھی مجھ سے ناراض تھی کہ آپ جو ہے نا ہر ٹائم کیا موبائل پہ لگے رہتے ہو، گھر آتے ہو تو موبائل، ظاہر ہے شاپ پہ پھر موبائل بھی پکڑتا شاپ پہ بھی، لیکن گھر آ کے زیادہ اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا، تو میں نے کہا اس کو ولاگنگ کو خیر بات کر دیا تھا۔ پھر ظاہر ہے سرچنگ بھی کر رہا تھا، یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے بہت سارے ولاگروں کو سنا کہ یہ بڑا ہی مطلب آہستہ آہستہ چلنے والا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ جو ہے نا وہ پاپولر ہو جائیں گے۔ ویوز بھی میرے آنا کم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کہا، میں نے سوچا کہ یار نہیں، یہ نا
مشکل کام ہے, میرے لیے نہیں ہو پائے گا. تو لیکن مزے کی بات بتاتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں محسن اوپل, ان کے والد فقیر حسین اوپل, وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں. انہوں نے اسپیشل مجھے نا میرا بلاگ دیکھا, میں نے فیس بک پہ بھی اس کو شیئر کرتا رہتا ہوں, تو انہوں نے وہاں سے دیکھا اور پھر مجھے جو نا اسپیشل کال کی, اور انہوں نے کہا کہ یار تم بہت اچھا بولتے ہو, تم بڑا اچھا مطلب بات چیت کر لیتے ہو. میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں, میں پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے مطلب یوٹیوب بنا رہا ہوں. 3,000 سے پلس اس کے ان کے نا سبسکرائبر ہیں, اور 400 سے پلس ان کی جو سی نا ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. وہ ہسٹری پہ کرتے ہیں مطلب بلاگنگ, اور بائک ٹور, مطلب بائک کے وہ شوقین ہیں, بائک ٹور کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہسٹری پہ اس کی بلاگنگ کرتے ہیں. میں ان کا وہ آپ کو نیچے بتاؤں گا یوٹیوب کا نا چینل کا نام. اچھا, تو پھر انہوں نے بتایا کہ یار تم جو کیمرے کے آگے بولتے ہو نا وہ بڑا کمال کا بولتے ہو, اس طرح کا کوئی نہیں بولتا, مطلب جو اس طرح کا بولتا ہے نا وہ فیمس ہو جاتا ہے جس طرح کیمرے کے سامنے بات کرتا ہے. تو تم جو ہے نا اس کو سٹارٹ کرو. پھر انہوں نے مجھے مطلب ٹپس بتانا شروع کر دیں, ایسے ایسے کرو. پھر انہوں نے کہا جی میرے گھر آنا, تو اب حالانکہ میں ان کے گھر نہیں جا سکا, انہوں نے کہا میرے گھر آؤ, میں آپ کو سارا کچھ سمجھاتا ہوں. تو وہ دو دن ہو گئے ہیں, وہ بھی کالز وغیرہ کر کے میرے ساتھ رابطے میں, مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ نہیں میرے بس کا کام نہیں, میں بڑا ڈسہارڈ ہو گیا, میں نے نہیں کرنا. تو پھر خیر انہوں نے بار بار کہا, اور مجھے جو ہے نا وہ کہا کہ میں آپ کو سکھاؤں گا, آپ پریشان نہ ہو, بس آہستہ آہستہ کرتے رہو, ریلیکس ہو کے کرتے رہو. جو دن میں سارا دن کام کرتے ہو آپ, وہی آپ نے ادھر بتانا. کوئی نیا کام تو ہے نہیں. اگر فرض کرو آپ شاپ پہ جا رہے ہو, یا مطلب صبح مارننگ واک پہ ہو, یا کوئی جماعت کا کام کرو, یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو, تو صرف آپ نے وہی بتانا ہے کہ یار میں اب یہ کرنے لگا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. تو بس فرق اتنا ہے کہ آپ نے اس کو صرف کیمرے کے آگے بتانا ہے, تو مشکل نہیں ہے. مطلب اس طرح کر کے انہوں نے گائیڈ کیا. پھر ایک میرا دوست ہے احمد, اس نے بھی کہا یار یہ جو آپ مطلب بلاگنگ کر رہے ہو نا بہترین جا رہے ہو, آپ کا پیج بھی صحیح جا رہا ہے, آپ کے لائکس اور ویوز اور سبسکرائب بھی مطلب بڑھ رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور مطلب اچھا پیج جا رہا ہے, اس کو بند نہ کرنا, اس کو چیک کرتے رہو لیکن آہستہ آہستہ, تو مطلب چلاتے رہو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور پھر ہاں بھتیجوں کے ایک دوست ہے یوٹیوبر ہے, اس کی بھی جو ہے نا انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ آپ کا پیج بہت اچھا جا رہا ہے, وہ بھی یوٹیوبر ہے, تو آپ اس کو جو ہے نا وہ بتاتا رہتا ہے ایسے کریں, مطلب وہ بھی مشورے دیتا رہتا ہے نا. یوٹیوبروں کی مطلب یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ وہ ان کے فرسٹ ولاگ, اور پھر انہوں نے اپنی ساری داستانیں سنائیں کہ یار ایسے ایسے ہم جو ہے نا مطلب ولاگنگ کرتے تھے, تو یوں مطلب انہوں نے اپنا سارا مطلب آپ بیتی سنائی. تو پھر میں نے وہ دیکھا, تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, ہم ظاہر ہے دکھاتے چلتے ہیں, پھر کرتے ہیں اس کو. انشاءاللہ ایک نہ دن اللہ تعالیٰ مطلب ہماری بات بازو کہہ لے ایک نہ دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری بات سن لیں گے, اور انشاءاللہ وہ جو ہے نا ہماری ڈالروں کی شکل میں انکمنگ آنا شروع ہو جائے گی. تو اور ارادہ اور کوشش اور نیت الحمدللہ یہی ہے کہ آپ کو کچھ اچھا ہی دکھائیں, اچھی باتیں کریں, بری باتوں سے گریز کریں, اور برا دکھانے سے گریز کریں. الحمدللہ. اور یہ کام اللہ تعالیٰ مجھے اس میں مطلب بات پہ یا اس میرے نیت پہ مجھے قائم رکھے. ہاں اچھا, چھت پہ اوپر ہے جناب, موسم بڑا پیارا ہے, ظاہر ہے صبح صبح کا ٹائم ہے, اور موسم تو اچھا ہو گئی. لوگ کچھ اٹھ رہے ہیں چھت پہ, اور کچھ جو ہے وہ خواتین واک بھی کر رہی ہیں اپنی چھت کے اوپر. ہاں آج میری نیت بلکہ رات کو ہی تھی کہ میں نے جو ہے نا آج صبح امی کو جو سی شاپنگ کروانی ہے, امی کو لے کے جانا ہے جو وہ ان کو چاہیے, یا انہوں نے جو ضرورت ہے یا جو وہ لینا چاہیں. انشاءاللہ آج میں نے اپنی والدہ کو کھلے دل سے شاپنگ کروانی ہے. وہ تو ویسے بھی کرواتے رہتے ہیں, لیکن کھلے دل سے آج جو سی نا ان کے لیے شاپنگ ہوگی, جو وہ چاہیں وہ مطلب ان کو لے کے دوں گا. تو ویڈیو ان کی نہیں بناؤں گا کیونکہ وہ میں چلیں وہ بات ابھی آپ سے شیئر نہیں کرتے, وہ کسی نیکسٹ ولاگ میں کریں گے. اچھا, تو یوٹیوب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یوٹیوب ایک نشہ ہے, بہت برا نشہ ہے. میری راتوں کی اس نے نیندیں اڑا دی ہیں. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے یار, میں نے بھی کیا, لیکن بس ایویں ہی اس کو سرچ کرو, کیسے کرنا ہے, کیسے لائک بڑھانے ہیں, ویوز بڑھانے ہیں, مطلب اس طرح کی چیزیں, ٹپس لینا. اور یہ سب جو میں نے دیکھا ہے نا, چلے میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں, شاید آپ کے کسی کام آئے اگر آپ بھی مطلب بلاگنگ سٹارٹ کریں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو سافٹ ویئر اور یوں اس طرح کر کے لائکس اور سبسکرائب بڑھانا, یہ سب فیک چیزیں ہیں. اس کی چکر میں نہیں آنا. بس آپ اپنا کام کریں, دل لگا کر کام کریں, اور
اچھے طریقے سے اچھے کیمرے کے ساتھ اس کو مطلب بنائیں ویڈیوز کو، اور پھر آگے دوستوں کے ساتھ اچھی باتوں کو شیئر کریں. بس یہی ہے، بس سننے والے دیکھنے والے جو ان سے آپ کے ویورز بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ پھر ظاہر ہے سلسلہ پھر اسی طرح چلتا جائے گا. جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں مطلب یوٹیوبرز کے، وہ بھی سٹارٹ میں اسی طرح ہی تھے. انہوں نے کئی چینل، میں نے جو سرچ کیا، کسی نے کہا میرا دوسرا چینل، کسی نے کہا میرا 5واں چینل، اور اس طرح کر کے انہوں نے مطلب سال 2 سال لگائے ہیں. تو پھر محنت کی ہے، سوائے ایک بندے کے جو میں نے دیکھا ہے، مطلب جو اس کو سنا ہے، یاد آیا رجب بٹ. ہاں، اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو میں نے اپنی ولاگنگ سٹارٹ کی ہے نا، تو وہ بھی ایسے ہی محض مطلب اس کی والدہ نے اس کو کہا تھا، تو اس نے مطلب ولاگنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دی. تو کہتے ہیں وہ ابھی اتنا مطلب نہیں تھا کہ مائنڈ کس طرح ہم پاپولر ہو جائیں گے. وہ ایز اٹ کہہ رہے تھے میں ٹک ٹاک یوز کرتا تھا تب. تو ٹک ٹاک پہ میرے دوستوں کو میں نے کہا جناب میں نے نا یوٹیوب کا مطلب چینل بنانا چاہ رہا ہوں، کیا مجھے بنانا چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بنانا چاہیے، آپ اچھی بات کر لیتے ہو، اچھا انداز سے گفتگو کر لیتے ہو، آپ کو جو ہے نا وہ ٹک ٹاک یوٹیوب پہ بھی آنا چاہیے. تو کہتا ہے اس طرح کر کے پھر ہم یوٹیوب پہ آ گئے. میں نے فیملی ولاگنگ شروع کر لی. تو وہ کہتا ہے کہ میرے 3 دن بعد جو ہے نا وہ 1000 مطلب سبسکرائبر ہو گئے تھے، اور اسی طرح میرا واچ ٹائم بھی پورا تقریباً 6-7 دن میں پورا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ٹک ٹاک پہ کافی فالوور تھے. اس وجہ سے اس کو زیادہ محنت کرنا نہیں پڑی. ہاں، محسن بھائی کے ابو کی مجھے بات یہ بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نا آپ ولاگنگ کریں، ہر صورت کریں، چھوڑنا نہیں ہے، بس اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مرنا بھی ہے. تو اس کو اس انداز سے لے کے آپ نے چلنا ہے کہ یہ آپ کا مطلب انکمنگ کا بھی ذریعہ بنے اور آپ کی نیکی کا بھی ذریعہ بنے، تاکہ لوگ سننے والے شاید کوئی آپ کو سنیں اور وہ آپ کی باتوں پہ عمل کرے، کوئی اچھی جو بات آپ کہیں. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا آپ نے لے کے چلنا ہے لازمی. تو پھر ظاہر ہے جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی حوصلہ دیتا ہے، تو پھر بندے کا خود دل کرتا ہے کہ یار نہیں چلو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. وگرنہ میرا وہ ولاگنگ والا سسٹم جو سا تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ آج 3-4 دنوں بعد پھر آپ کو نیا ولاگ ملے گا دیکھنے کو، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں، میرے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں. ابھی مزہ آئے گا نا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولاگنگ کرنا مطلب یہ بڑا صبر اور تحمل والا کام ہے، اور یوٹیوب پہ اس کو مطلب چلتے رہنا چاہیے. کوشش کریں کہ اگر آپ ہی سٹارٹ کر دیں، کیونکہ آگے ہر کوئی مطلب آئی ٹی کا ہی مطلب دور ہے. تو اور یہ نہیں کہ یہی ولاگنگ، آپ کو جو کچھ سمجھ آتا ہے. حالانکہ میں نے ابھی سٹارٹ میں اس کو نا یہ بزنس کے طور پہ بھی لینا شروع کیا تھا. میں نے کہا چلو میرا موبائلوں کا کام ہے، تو میں جو سا ولاگنگ کرتا ہوں اور ساتھ جو ہے نا وہ آن لائن بزنس کرتا ہوں. تو اس کے لیے کبھی انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملا تو وہ بھی کریں گے. تو فی الحال تو یہی ہے، اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. اب تو مشہور ہو ہی گیا ہوں. ویسے میں جب اپنے دوست میں جاتا ہوں مذاق کے طور ولاگر آ گیا ہی، اور ولاگر اس طرح کر کے نا آوازیں کستے ہیں اور بلاتے ہیں. تو یہ بھی مطلب وہ جو ہوتی ہے نا جھجک، وہ ختم ہو گئی ہے کہ مطلب سب کو میں کہہ مطلب ظاہر ہے جو میرے آس پاس رہتے ہیں، جو میرے دوست احباب ملنے جلنے والے گلی محلے والے، وہ جانتے ہیں کہ میں ولاگنگ کر رہا ہوں، میں بلاگز بنا رہا ہوں. تو وہ شرمیلے والا سین جو ہے نا وہ تو چلیں اب نہیں رہا. اتنی باتیں آج ہم نے کر لی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ولاگ تو ابھی بن گیا. یہ تو بڑا آسان سا کام نہیں ہے. 20-25 منٹ کی تو ہم نے گفتگو کر لی ہوگی نا. تو یہ 20-25 منٹ میں سے 10-15 منٹ تو ایویں ہی نکل جانے ہیں. آج کا ولاگ تو بن گیا. اگر ڈالر آنا شروع ہو گئے تو سمجھو یہ موجیں لگ جانی ہیں 10 منٹوں دے وچ. پیسہ ہی پیسہ ہوگا. شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی مجھے بہت زیادہ نوازا ہے. الحمدللہ میری ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جو میرا دل کرتا ہے، میری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے. تو اس سے بڑھ کے اور میرے لیے کیا ہے مطلب الحمدللہ شکر الحمدللہ. لیکن انسان ہوں، ظاہر ہے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا یہ دنیا کی دولت سے، تو اس کے چکروں میں اور لگا ہوا ہوں. بس اسی وجہ سے یقین کریں انہی باتوں کی وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ ولاگنگ کا مطلب تھوڑا کیا تھا کہ یار میں نے اب یہ نہیں کرنی، میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے. اسی وجہ سے میری فجر کی میں نے بھی آپ کو صبح بتایا کہ میری فجر کی نمازیں بھی جو سی ہیں نا وہ اسی ولاگنگ کی وجہ سے جو سی ہیں نا وہ
یوٹیوب کی وجہ سے چھوٹ رہی تھی، کیونکہ رات کو لیٹ سوتا تھا، صبح پھر اٹھ نہیں پاتا تھا، تو پھر نماز رہ جاتی تھی. اس کا بھی مجھے بڑا افسوس تھا، اور شکر الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے آج جو ان سے نا وہ بھی پڑھا دی، انشاءاللہ اگلی بھی اللہ تعالیٰ پڑھاتے رہیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر جون سی ہے نا وہ نماز کی تھوڑی سی جھلک دکھاتا رہوں، تاکہ مجھے بھی ہو کہ یار میں نے یہ ویڈیو، جس طرح ویڈیو بنانے کا جنون ہوتا ہے نا کہ یار میں نے ویڈیو بنانی ہے، مطلب کوئی بھی سین ہے وہ کرنے کے لیے، اس طرح میں نماز جب پڑھنے جایا کروں گا تو آپ کو چھوٹا سا کلپ بنا کے دیا کروں گا کہ یار میری یہ دوسری نماز ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں نماز ہے، تاکہ اس سے مجھے نماز میری پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اسی بہانے چلیں جیسے تیسے بھی نمازیں انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی. غلطی کی جا رہے ہیں نیچے اب ہمارے والے پورشن کی. آ جاؤ 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 جاؤ. او بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. ابھی یہ فریش نہیں ہے، سوئی اٹھی ہے، تو پھر کسی ولاگ میں آپ کو اس کی شرارتیں دکھاؤں گا. میرے ساتھ بڑی لاڈیاں کرتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے مجھے یہ شہزادی. یہ دیکھیں اسمائل پاس کر رہی ہے.